السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں. یہ ان کا بڑا فن ہے کہ انہوں نے مجھے بیان کے لیے کہا، ورنہ حقیقتاً آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں کہ ہر علمی مجلس ہو یا اصلاحی بیان ہو، اس کی رونق حضرت خود ہی ہوتے ہیں. ہر مقام پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا بیان ہو اور آپ نصائح فرمائے. یہ ان کا بڑا فن ہے. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی کچھ خیر کے کلمات آپ تک پہنچائے. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو کے جنت میں جانے والے بن جائیں. اس سے بڑی کیا مہربانی ہے کہ ہم ایک فرض پڑھ رہے ہیں، اللہ اجر 70 گنا دے رہا ہے. نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ ثواب فرض کے برابر دے رہا ہے. 70 گنا کسی کی تنخواہ بڑھ جائے، کیا لگتا ہے اس سے چھٹی کرے گا؟ کسی معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ کو 70 گنا زیادہ دیں گے. 10% جب حکومت تنخواہ بڑھاتی ہے نا، تو سرکاری ملازمین آپ دیکھتے ہیں وہ خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. انسان کی ضروریات ہے نا، جب تنخواہ بڑھتی ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ جی چلو گھر کے کام میں آسانی ہو جائے گی. جب اضافہ 70 گنا ہو تو کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، وہی اعمال کریں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں. نہیں، آپ اپنے کام پہ بھی جائیں، اپنا آرام بھی کریں، نیند بھی کریں، سب کچھ بھی کریں. ایک روزے کی عبادت رکھتی ہے، ایک تراویح رکھتی ہے، باقی تو معمول کی زندگی. لیکن ہر چیز کا ثواب بڑھا دیں گے، اجر ہر چیز کا آپ کو زیادہ دیں گے. ایک سبحان اللہ کہو، فرض کے برابر 70 گنا 700 گنا اللہ پاک اجر دیتے رہیں گے. اور یہ اس لیے تاکہ میرے بندے آخرت میں کامیاب ہو جائے. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہم سے کیا مانگ رہے ہیں کہ میں یہ ثواب دے رہا ہوں، یہ اجر دے رہا ہوں، رمضان میں تمام چیزوں کے ثواب کو بڑھا رہا ہوں. اس کے بدلے میرا بندہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والے اللہ سے انتہائی محبت کرتے ہیں. جس نے محبت کی ہو، محبت کو وہی سمجھتا ہے. جب کسی سے محبت ہو نا تو آدمی اس کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتا. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بس اوقات کوئی بات کہنی ہوتی ہے، بھائی میں اس کو نہیں بول سکتا، یہ بات ناراض ہو جائے گا، بھائی میرا اتنا اچھا تعلق ہے، یہ بات مجھ سے تو نہیں کہی جائے گی، میں معذرت کرتا ہوں. جبکہ کوئی جائز بات ہوتی ہے بس اوقات، لیکن آدمی اس کے شان کے مطابق نہیں سمجھتا. تو یہ بات میں اس کے سامنے کیسے کروں گا؟ کوئی کہتے بھائی آپ فلاں سے یہ بات کہہ دے، کہتے نہیں بھائی معذرت میں نہیں کہہ سکتا، کیسے کہوں گا؟ میرا اتنا اچھا تعلق ہے، یہ بات میں اسے کہوں گا. یہ تو ذرا اونچا درجہ ہے. اس سے کم درجے میں اگر کسی مجلس میں کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہوں اور ہمارا اس سے تعلق اچھا ہو، ہم اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں. اس کو پتہ چلے گا میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، یہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم اٹھ اس لیے جاتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلے گا وہ ناراض ہو جائے گا.
کہ میرے خلاف لوگ باتیں کر رہے تھے اور یہ خاموش وہاں بیٹھے ہوئے تھے. عزیز دوستو، جس مجلس میں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے کیسے اس مجلس میں بیٹھ سکتا ہے؟ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اندر سے یہ جذبہ موجود ہو اللہ کی محبت کا. اور جب انسان تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کی محبت کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو دیکھے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. اللہ تو کتنا مہربان ہے اور میری زندگی کیسی ہے. اللہ تیری عنایتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو نے اپنی طرف سے تو سب کچھ عطا کیا ہوا. اے اللہ میری آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر دے، پتہ چل جائے گا کیا فرق پڑتا ہے. نہ مجھے آپ دکھائی دیں گے، نہ آپ کو میں دکھائی دوں گا. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرے، کتنا فرق پڑتا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہماری زندگی ہے. اللہ نے ان آنکھوں میں بینائی دی ہوئی ہے، کم نعمت ہے. ہاتھ پاؤں سلامت ہے الحمدللہ، اعضاء درست چل رہے ہیں. میرے بڑے بھائی کے گھٹنے پہ تکلیف ہوئی، ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. ابھی تک ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے تھے، عالم ہے ماشاءاللہ. میرے محترم دوستوں، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. جب انسان بیٹھ جاتا ہے نا، سب چل رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے، وہ بچے حرکت کر رہے، آ رہے جا رہے، میں آ رہا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے ملنے کے لیے ہم آ رہے تھے، وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے. وہ بوڑھے نہیں ہیں، چند سال مجھ سے بڑے ہیں، 50 سال عمر ہوگی ان کی. لیکن ایک دم ایک تکلیف ان کو شروع ہوئی. تراویح بھی رہ گئی، امام ہے مسجد میں، نماز نہیں پڑھا پا رہے ہیں. ان کی تکلیف دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو ہم بھی نہیں برداشت کر سکے، ہمارے تو بڑے بھائی ہیں. لیکن ایک احساس ہوا کہ جب نعمت پاس ہوتی ہے ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے. میرے محترم دوست، ہمیں ایک ایک نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ایک ایک اللہ تو کتنا مہربان ہے. یہ جو ہم سارا دن شہر میں چل رہے پھر رہے، اپنے کام کر رہے، اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، جس دن بیٹھ گئے نا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. جس دن ضرورت ہوگی ہم جا نہیں سکیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ قدم کتنی بڑی نعمت ہے. توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. میرے محترم دوستو، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بہت کریم ہے، اس نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ کہنا کہ جی زندگی بڑی پریشان ہے، بڑی مشکلات ہے، یہ ناشکری ہے. اس نے جس حال پہ رکھا ہوا، اے اللہ آپ مجھ سے خوش ہیں نا، میں خوش ہوں. اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں نا، میں اس حال پہ راضی ہوں. یہ تو چند زندگی ہے، کچھ عرصے کی ختم ہونے والی ہے. اللہ آخرت کی زندگی بہتر بنا دے. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کرے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی محبت کا اظہار کرے. اور علماء نے لکھا ہے محبت پیدا ہوتی ہے بار بار ذکر کرنے سے. بار بار ذکر کر، انسان کی فطرت اللہ نے ایسے بنایا نا انسان کو، جس چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں وہ چیز سامنے رہتی ہے، وہ یاد رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. دیکھ رہی ہے نا، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کیمرہ لگا ہوا ہے تو اسی لیے تو لگا ہوا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود بھی نیچے لکھا ہوا کیمرے کی آنکھ، اس لیے کہ جب انسان پڑھتا ہے نا اور اس کو توجہ حاصل ہوتی ہے، وہ بات پختہ ہو جاتی ہے. ورنہ وہ اس کو دیکھتے بس ایسے گزرا، دیکھا، چلا گیا. یہ لکھا ہوا دیکھا، وہ لکھائی یاد رہتی ہے. ابھی یہ کسی کو یاد نہیں کیمرہ کہاں کہاں لگا ہوا ہے، یہ یاد ہوگا فلاں جگہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو یہ شریعت نے بھی بتایا
شریعت کا بھی یہ مزاج ہے، انسان دیکھتا ہے نا، دیکھنے سے یاد کرتا ہے تو وہ چیز بار بار ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کی ہم عبادت کیسے کریں؟ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم عبادت کیسے کریں؟ کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یکن یراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت انسان جب دیکھتا ہے نا اس سے وہ چیز بار بار مستحضر ہوتی ہے۔ کہا اگر یہ درجہ نہیں کم سے کم اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت اللہ کو مطلوب ہے، یہ کیفیت حاصل ہو جائے بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ کو ہمارا یہ بیٹھنا، یہ بولنا، یہ سننا بہت پسند ہوگا۔ یہ ہماری اللہ سے محبت ہے، اللہ کو یہی محبت پسند ہے۔ اسی لیے بار بار اس چیز کو ذکر کرنا، اے اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تکلفاً کہے، تکلفاً آپ کہے، اللہ پاک پیدا کر دیں گے۔ آپ ظاہری صورت بنا دے، باطن تو اللہ بنانے والا ہے نا، کسی کے دل پہ کسی کا زور تھوڑی چلتا ہے، وہ تو اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب اللہ پاک پھیر دے کسی بھی طرف، اللہ دیکھیں گے یہ بندہ ظاہراً میرے قریب ہو رہا ہے، اللہ باطناً بھی قریب کر دیں گے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کو پختہ کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے قریب ہو، عبادت کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے۔ ہر نیکی انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اور اللہ سے قربت کی تو کوئی یہ نہیں کہ نیت باندھ کے آپ اللہ کے قریب ہے، نیکیوں کے تو ہزار طریقے۔ آپ سلام عام کریں، نیکی کا طریقہ ہے، آپ اللہ سے قریب ہو رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس سے ملتے سلام کیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کا ایک شاگرد تھا، انہیں ایک دن بلایا، کہا صبح صبح آ جانا۔ وہ آئے، کہا چلو، مدینے کی بازار میں نکل گئے، گھومتے گھومتے ایک طرف سے گئے اور پورا مارکیٹ گھوم کے واپس آ گئے۔ شاگرد تھے، وہ خاموش تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسرے دن دوبارہ انہوں نے بلایا، کہا صبح آ جانا۔ وہ آئے، کہا چلو بازار چلتے، دوبارہ گئے، بازار کا چکر لگا کے واپس آ گئے، پھر خاموش تھے۔ تیسرے دن تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کو کچھ لینا ہی نہیں ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ تیسرا دن ہے اور آپ مجھے بلا لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں بازار میں سامان خریدنے نہیں جاتا، بازار تو وہ جگہ ہے جہاں پر بہت بڑا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، میں تو ایک ایک کو سلام کر کے نیکی کمانا چاہتا ہوں کہ میں السلام علیکم کہوں اور 10 نیکیاں اللہ مجھے دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں 20 نیکیاں اللہ مجھے دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کہوں اللہ 30 نیکیاں دے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، وہاں تک جاتے 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 ہزاروں نیکیاں کما کے واپس آ جاتا ہوں۔ عزیز دوستو، نیکیاں کمانے کے لیے تو آپ راستے پہ چلتے ہوئے، آپ کے تو مسجد سے نکلے باہر مارکیٹ ہے ماشاءاللہ، سلام کرتے ہوئے گھر جائے، مسجد سے نکل کے گھر جائیں گے 500-600 نیکی آپ کے ساتھ ہوں گی ہر نماز میں۔ کام پہ جانا ہے، یہاں سے نکلے، آپ نے صدر جانا ہے، شہر کے جس علاقے میں جانا ہے، بس تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، آپ کا اکاؤنٹ تو چل رہا ہے، نیکیاں تو چل رہی ہے۔ آپ اور کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتے، آپ ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیکیاں مل رہی ہے، آپ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی خاص رحمتوں میں، برکتوں میں چل رہے ہیں۔ آپ کی زبان پر ذکر کے کلمات ہو، خیر کے کلمات ہو، اچھائی کے کلمات ہو۔
اسی لیے ہر لمحے نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. اور بہت آسان ہے، کوشش کرے مستقل وضو کے اندر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا اے بلال، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں آگے آگے، کیا وجہ ہے اے بلال؟ ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ قدموں کی آہٹ آگے سنائی دے رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے کیا قدم کی آہٹ آپ کو سنائی دی؟ مجھے تو نہیں پتا کہ ایسا کوئی عمل. ہاں ایک عمل ہے یا رسول اللہ، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو بنا کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، بے وضو نہیں رہتا، بے وضو نہیں رہتا. جہاں وضو ٹوٹ گیا فوراً وضو کیا، 2 رکعت پڑھ لیے. کہا اے بلال، یہی تو عمل ہے جس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، تمہارے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. عزیز دوستو، بڑے بڑے بعد میں سوچیں گے ہم نیکیاں کرنی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں شروع تو کرے. اپنے آپ کو وضو میں رکھے، مستقل وضو میں رہے. خاص طور پر جو معتکف ہے وہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وضو کے ساتھ بیٹھے کا اور بڑا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. بغیر وضو کے ایک لمحہ نہ ہو. حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. آپ مسواک کرتے وضو کیا کرتے تھے. سونے سے پہلے وضو، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے، آپ یہ چاہتے تھے کہ سونا بھی عبادت بنے، سونا بھی عبادت بنے. اسی لیے عزیز دوستو، نیکیاں کمائے، اللہ تبارک و تعالی سے قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب. جو اللہ سے قریب ہوگا اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے. اور یاد رکھیے جو گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا ہے. گناہ کے اندر انتہائی نحوست ہے. گناہ کا سب سے بڑا نقصان، باقی سب کچھ آدمی جہنم میں جائے گا، سب کچھ وہ تو بہت بات کی بات ہے، سب سے پہلا جو نقصان ہوگا اللہ سے دور ہو گیا. انسان کسی کو محسوس کیا، کچھ لوگ بڑی اچھی خوشبو لگا کے گھومتے، آدمی کوشش کرتے میں سے قریب رہوں، لگا تو نہیں سکتا، سونگ تو رہا ہوں نا، ایک اچھا وہ تو محسوس ہو رہا ہے نا، جب تک اس کے ساتھ ہوں کم سے کم یہ اچھی خوشبو آ رہی ہے. جب آدمی کسی نے اچھی لگا، آدمی کوشش کرتے اس کے قریب بیٹھوں. کسی سے خوشبو نہ آ رہی ہو، آدمی میلا ہے، ایک آدمی کسی وجہ سے اسے بدبو آ رہی ہے تو آدمی کوشش کرتے قریب ہو جاؤ، کوشش کرتے اس سے بھائی دور ہو جاؤ. گناہ کے اندر ایک بدبو ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے ظاہراً تو نہیں محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ نحوست، وہ بدبو ہے، اللہ بندے کو اپنے سے دور کر دیتے. اسی لیے اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے پاک صاف رکھے. اور اپنی اصلاح کے لیے، انسان اپنی گناہوں سے بچنے کے لیے تو اصلاح کی کوشش ہے نا، انسان اپنی اصلاح کرے. اصلاح کے لیے پہلا قدم جہاں سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے آدمی اپنی اصلاح شروع کرتا ہے، وہ میرے محترم دوستو زبان ہے. زبان، اصلاح کا آغاز زبان سے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں روزانہ صبح یہ سب کے سب زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ ان کو گویائی دیتا ہے اور یہ زبان سے کہتے ہیں دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تم صحیح چلو گی تو ہم سب صحیح چلیں گے، اگر تم خراب ہو گئی تو ہم سب غلط اعمال کرنے لگیں گے. حدیث میں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے تمام اعضاء اس کی زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر زبان ٹھیک ہے تو انسان سارا کا سارا ٹھیک ہے. اگر زبان ٹھیک نہیں ہے تو میرے محترم دوستو انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ زبان پر گالی ہے، زبان پر جھوٹ ہے، زبان پر لوگوں کی برائی ہے، غیبت ہے. مجھے جب غصہ آتا ہے مجھے نہیں پتا چلتا، لوگ کہتے ہیں میں جب غصے میں ہوتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں. یہ کوئی بات ہے؟
ہمارے لیے تو مثال کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، اتنے سرخ ہوتے کہ گویا کسی نے اس کے اوپر انار کو نچوڑ دیا ہے. غصے کا عالم ہوتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے مذاق ہو، چاہے غصہ ہو، چاہے عام حالت ہو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. مذاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری حدیں پار کر دیں. بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہے، فحش گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ مجلس میں لوگوں کو ہنسانا ہے، اس کو مذاق نہیں کہتے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے دردناک عذاب ہے جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. مذاق ضرور کرے، اسلام منع نہیں کرتا. اسلام ہنسنے سے، تفریح کی باتیں سے منع تھوڑی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مسکراتے تھے. حتی بدت نواجزہ، صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آپ ہنس رہے تھے. آپ نے خود ہنسی مذاق کی باتیں کی، لیکن حق بات، ناحق نہیں، غلط بات نہیں، جھوٹ بول کے لوگوں کو نہیں ہنسانا، بے حیائی کی باتیں کر کے لوگوں کو نہیں ہنسانا، صحیح باتیں کر کے اچھے الفاظ کے ساتھ. اسی طرح غصہ ہے، غصے کے اندر یہ نہیں کہ جی آپ آپے سے باہر ہو گئے، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. نہیں، غصے میں بھی زبان پہ قابو ہو. تینوں حالتیں انسان یا مذاق میں ہوتا ہے، یا غصے میں ہوتا ہے، یا عام حالت میں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں حالتوں میں میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور ہمارے لیے مثال تو حضور ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر حالت میں گھر میں گئے، کسی بات پہ غصہ آیا، بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دے دی، ذلیل کر دیا. اولاد کو بیٹے نے کوئی وہ کی، اس کو گالیاں دے دی. نہیں، یہ تو کمزور شخص کی پہچان ہے. کمزور شخص گالیاں دیتا ہے. مضبوط انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا. کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنائے، ایک کامیاب انسان بنائے. آپ کی اولاد آپ پر فخر کرے میرا والد ایسا بے مثال ہے. غصے میں بھی میں نے اس کو دیکھا، مذاق میں بھی میں نے اس کو دیکھا، عام حالت میں بھی میں نے اس کو دیکھا. وہ میرے لیے بہترین مثال ہے. میں نے کبھی اپنے باپ کی زبان سے گالی نہیں سنی. اس کی تربیت کرنے کی ضرورت، تربیت خود بخود ہوگی. جب گھر کا ماحول بنے گا تربیت خود ہوگی. جس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، بچے کیا آپ کو لگتے ہیں وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولیں گے؟ جو گھر میں گالی نہیں دے گا اس کے بچے کبھی گالی نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے. پہلا خوف تو اپنے والد سے ہوگا، باپ سے ہوگا. گالی دی تو سب سے پہلے تو باپ مارے گا. جب وہ خود نہیں دیتا میں کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ تو جب وہ خود دیتا ہے مجھے کیسے مارے گا؟ اسی لیے میرے محترم دوستو، اصلاح کا آغاز ہوتا ہے زبان سے. پہلی سیڑھی، پہلی سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے یہاں سے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی؟ من نجات یا رسول اللہ. کہا اے عقبہ آخرت میں کامیابی چاہتے ہو؟ امسک علیک لسانک، آسان سی بات ہے، اپنی زبان کنٹرول میں کر لو، زبان پہ قابو پا لو، اللہ کامیاب کر دے گا. بہت سارے لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے. اور عزیز دوستو، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اشارتاً ایک بات کر رہا ہوں. جو آج ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے پورے ملک میں، ایک سیاسی اختلاف کی صورت میں، جس سیلاب کے اندر ہم بہتے جا رہے ہیں اور جس انداز سے ہم اپنے قائدین کے بارے میں اور مخالفین کے بارے میں جس بدتمیزی سے اپنی زبان کو چلا رہے ہیں، یاد رکھیے ہم اپنے لیے شاید فخر سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہم فخر نہیں، پکڑ کا باعث ہے. کون ہمیں یہ لائسنس دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے؟
کس نے لائسنس دیا ہوا ہے؟ آپ کسی کا بھی مذاق اڑائے، کسی کی عزت کے ساتھ بھی کھیلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت یہ صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ ہوئی تھی، حق پہ کون تھا؟ ایک بہترین مثال جواب دی، جواب ایسا دیا، ضابطہ ہے ضابطہ۔ کہا اللہ نے ہماری دامن کو ان کے خون کے چھینٹوں سے محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبان کو کیوں ان کی عزتوں سے آلودہ کریں؟ ہم تو اس دور میں تھے، ہمارے تو دامن پاک ہے نا، ہم تو ایک طرف بھی نہیں تھے، جو بھی حق پہ تھا جو بھی نہیں تھا، جب اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا تو زبان کو کیوں آلودہ کرے؟ تو جب ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو ہم اپنی زبان کو کیوں خراب کریں؟ کسی نے حجاج بن یوسف کے بارے میں سوال کیا، جس نے صحابہ کو بھی شہید کیا، حجاج بن یوسف۔ یہی چاہ رہے تھے نا کہ تھوڑی سی آپ برائی کریں، اور کیا سوال کا مطلب؟ آپ کسی کے بارے میں پوچھتے تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ذرا برائی تو کریں نا تھوڑی سی۔ اس نے کہا یاد رکھو، حجاج بن یوسف سے تو اس نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تم نے غیبت کی، برائی کی، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج تو ہم دھن دناتے ہوئے کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیل دیا، کسی کے خلاف کچھ بھی، میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے اس کو بھیجا، اس نے اس کو بھیجا، پھر رہے یہ میسیجز اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنی فکر کرے، اپنی فکر، کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے؟ اپنے ایمان کی فکر کرے، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا۔ اسی لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ شریعت نے کیا کہا؟ من صمت نجا، خاموشی اختیار کر لو، مت زیادہ گفتگو کرو۔ آپ مت مجلس کی رونق بنے کہ جی میں مجلس کو ہنساؤں گا، میں لوگ انتظار میں، جب تک میں نہیں جاؤں گا مجلس بنتی نہیں ہے۔ بھائی مجھے نہیں جانا ایسی مجلس میں۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں تو ہوتی ہے بھائی رات کو بیٹھے ہوئے سحری تک گپ شپ لگائیں گے، آ جائے، آپ نہیں آؤ گے تو مجلس بنے گی نہیں۔ بھائی مجھے نہیں آنا، کوئی تماشا تھوڑی ہوں میں، کوئی کھلونا تھوڑی آپ لوگ اس کے ساتھ کھیلیں گے، میں باتیں کروں گا آپ لوگ ہنسیں گے۔ اپنی عزت بنائے، اپنا مقام بنائے، کرے خیر کی باتیں کرے، اچھائی کی باتیں کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ 10 منٹ مزید، بس 3 بجے تک انشاءاللہ بارک اللہ۔ دوسری چیز میرے محترم دوستو، اصلاح کے لیے ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اپنی اصلاح کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ زبان کے بعد دوسرے نمبر پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے۔ بہت جگہ ہم دیکھ کے یہ کہتے کسی نے کہاں دیکھا، کسی کو پتہ تھوڑی چلا۔ ہماری چالاکی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین۔ بہت سارے لوگوں کو اشارے کر کے سمجھا دیتے ہیں جو سمجھانا ہوتا ہے، آنکھ کے اشاروں سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو کیا پتہ چلا۔ جو پکڑ کرنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ کسی نے دیکھا، آپ نے بد نظری کی، آپ نے اشارہ کیا، آپ نے صحیح دیکھا، غلط دیکھا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب جس ذات نے پکڑ کرنی ہے، جو اجر اور ثواب دینے والا ہے اور عقاب کرنے والا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یعلم خائنۃ الاعین۔ جس کی آنکھ صحیح نہیں دیکھ رہی ہے وہ یاد رکھے اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ جس کی آنکھ میں، اور یہ انسان خود جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بھئی ابھی آتے ہوئے میں کیا سوچ رہا تھا آپ کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ کچھ چیزیں تو اللہ نے مخفی رکھی ہوئی ہے، تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی اچھا سوچے برا سوچے، سوچ تو اندر بند ہے نا، کسی کو دکھائی تو نہیں دیتی، اور آنکھ جو خیانت کرتی ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ اسی لیے آج بہت ساری جگہوں پہ تو ہمیں اس موبائل نے خراب کر دیا ہے نا، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے
کسی خاتون کو براہ راست دیکھنے سے زیادہ گناہ اس کی تصویر کو دیکھنے میں. کہا براہ راست دیکھنے میں تو انسان کو ڈر ہے، اگر اس نے میری طرف ایک دم دیکھ لیا تو میں تو ڈر جاؤں گا، بھائی نظر ہٹا دوں گا. تصویر کو تو بڑے رچ کے آدمی دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ تنہائی میں موبائل کھولے، نکالے تصویریں، دیکھتے رہے، مزے لیتے رہے. کہا اس کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے. آج جن برائیوں میں ہم مبتلا ہیں میرے محترم دوستو، ہماری تنہائیاں اللہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ اس کی اصلاح کر دے. بہت کمزوری میں ہم آ چکے ہیں، اور جب تک اس کی اصلاح نہیں کریں گے نا، یہ نمازیں پڑھ تو رہے، اللہ اجر دے رہا ہے، جب تک باطن کو نہیں صحیح کریں گے نا، اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے، نہیں پڑنے والا. اس پہ تو تعریفیں ملتی ہے نا. جب میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ محلے والے میری تعریف نہیں کریں گے؟ نہیں، فنا اذان ہوتی ہی پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں یہ سفید کپڑے پہن کے پگڑی پہن کے، آپ میں سے کون مجھے برا کہے گا؟ لیکن اندر کیا بھرا ہوا یہ تو نہیں آپ کو پتا ہے نا. اللہ فیصلے اس کے اوپر اگر وہ صحیح نہیں ہے، یہ تو لبادہ ہے باہر کا. روزے رکھنے پر، زکات دینے پر، اعتکاف کرنے پر، تراویح پڑھنے پر، نماز پڑھنے پر تو تعریفیں ملتی ہیں میرے محترم دوستو. یہ تو ظاہری اعمال ہے جو لوگوں کو دکھتے ہیں. اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مخفی ہے. آپ اپنی آنکھوں کو درست کر لیجئے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی نامحرم کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے اور فوراً ہٹا دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ایمان کی لذت، حلاوت محسوس کرتا ہے اللہ پاک. بعض محدثین فرماتے ہیں وہ حلاوت ایسی ہے جیسے میٹھی چیز کھانا، ظاہراً حلاوت مراد ہے لیکن وہ درجہ حاصل ہو جائے. اسی لیے اصلاح کی دوسری سیڑھی نگاہوں کا درست ہونا ہے. جب تک نگاہیں درست نہیں ہوں گی اس وقت تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اور میرے محترم دوستو، تیسری اور آخری چیز، اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق ضرور ادا کریں. ہم ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ایک خاندانی نظام ہے. اس خاندانی نظام کے اندر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے، اپنے شوہر کے، جس کے جو حق ہے ان کو ادا کرنے والے بنے. عورت پر الگ حقوق ہے، مرد پر الگ حقوق ہے. آپ گھر میں پیچھے کسی کو روتا ہوا چھوڑ کے آ کے صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ لے، آپ کو کیا لگتا ہے ثواب مل رہا ہے؟ پیچھے بندہ رو رہا ہے آپ کی وجہ سے، آپ نے کسی کو ذلیل کر کے گھر سے باہر نکل گئے، کسی کو باتیں سنا کے گھر سے باہر نکل گئے، گالیاں دے کر باہر نکل گئے، مار پیٹ کے باہر نکل گئے، اور یہاں آ کے آپ نے بیٹھ کے تسبیح گمانا شروع کر دی. اللہ کو وہ گھر نظر نہیں آ رہا. میرے محترم دوستو، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کریں، اچھا برتاؤ کریں. آج بہت سارے ایسے، اللہ بڑھاپے میں تو انسان ضعیف ہو جاتا ہے نا، بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو شوگر لگتی ہے، ان کا انسولین بھرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں. ماں باپ کو ایک وقت آئے اس کے بعد بولتے بھی نہیں، کبھی ہمت بھی نہیں کر پاتے. بچے غصے ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں، بھائی خاموشی بہتر ہے، کیا کریں، اب بوڑھے ہو چکے. ان کو انسولین چاہیے ہوتی ہے، کھانا کھا لے، کچھ کر لے، شوگر کا لیول برابر ہو جائے، کوئی بھرنے والا ہے ہی نہیں. وہ 8 بجے لگا رہے، آپ گھر آ رہے 12 بجے گھوم پھر کے. ان کو تو خود آتے ہی نہیں، کتنی بھرنی ہے سمجھ ہی نہیں سکتے. میرے محترم دوستو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں، پوچھیں ان کو کیا ضرورت ہے، وقت دیں ان کو، ان کے ساتھ بیٹھے، اپنے بچوں کو وقت دیں. آج بچوں کے بارے میں بالکل ہم غفلت میں، موبائل فون دے دیا، بھائی مجھے مت چھیڑو، باقی جو کرنا ہے کرو. یہ زندگی ہے؟ یہ تربیت ہے؟ بچوں کو یہ اس میں لگا دو. اور عزیز دوستو،
خیر کی باتوں کے تذکرے اچھے لگتے، برائی کے تذکرے اچھے نہیں لگتے. آدمی خیر کی باتیں کرے، برائی کے تذکرے نہیں. ورنہ ہمارے گھروں میں آج کیا ہو رہا ہے نا، اس کے تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو برائیاں چل رہی ہے آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے، سب جانتے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان برائیوں کو روکے، ان خرابیوں کو روکے. کہیں پر تو آڑ لگائے نہ کہ روکے. اگر اس طرح ہے کہ جی آپ اپنی زندگی میں مگن، بس ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرو، ہاں کسی کو چھیڑو مت، یہ زندگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کے سربراہ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. وہ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ گھر میں کمرے کتنے تھے، گھر میں پنکھے کتنے تھے، یہ پوچھا جائے گا. گھر میں ہوتا کیا تھا؟ سارا دن گھر میں ڈرامے چل رہے ہوں تو اس گھر کی سربراہ سے نہیں پوچھا جائے گا. میرے محترم دوستو، تھوڑی سی فکر کرے، اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے. ایک قدم آپ اٹھائے، آگے اللہ پاک خود آگے کام آسان کر دے گا، لیکن حکمت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. شور شرابے سے، مار پیٹ سے اور ان چیزوں سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اصلاح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مار برداشت کی، اس کے بعد آگے وہ کیا. آپ پیغمبر ہے، طائف سے آتے ہوئے آپ کی جوتوں میں خون بھر گیا اور اللہ کا حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. صحابہ دیکھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق تو مکے میں اسلام لا چکے تھے. کسی کی ہمت تھی، آپ ہجرت کر رہے تھے، بیت اللہ میں آئے، کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، کوئی روک سکتے ہیں؟ روکے دکھا دے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، لیکن اللہ کا حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اصلاح تو وہ باکمال ہے نا جو حکمت کے ساتھ ہو جائے، جس میں شور شرابہ، مار پیٹ، سب ناراض ہو جائے، اس کو اصلاح نہیں کہتے. ایک دن میں اسلام نافذ نہیں کرے. پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرے. بہتر یہ ہے پہلے اپنی اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں خالص ایمان، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. برائی سے، شر سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سب کا انتہائی شکریہ، بڑی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ سب نے بات سنی. اللہ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے اور ان سب خیر کی باتوں کو اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.